اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جس کی زندگی گزر جائے وہی ولی ہوتا ہے. کرامت کی بنیاد پر کسی کی ولایت کو ہم نہیں مان سکتے ہیں. ولی وہی ہوگا جو متبع سنت ہوگا, شریعت کا پابند ہوگا, اور جس کا ایک عمل بھی شریعت سے ہٹ کر ہو, چاہے وہ جتنے کرامات کو دکھلا لے, ہم اسے ولی نہیں مان سکتے. آج ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے کو ولی کہلاتے ہیں, فجر کا پتہ نہیں, ظہر کا پتہ نہیں ہے, نماز پڑھتے نہیں, تو کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں. یاد رکھیے گا یہ شیطان کا سب سے پہلا حربہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم پہنچ چکے ہو, تم پہنچ گئے ہو. یہ شیطان کا پہلا حربہ, وہیں سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اب تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایسے لوگوں سے گمراہ نہ ہو. سنی صحیح العقیدہ شریعت کا پابند انسان ملے, اسی کو ولایت تسلیم کرنی چاہیے, اسی کو ولی ماننی چاہیے. جو ان دونوں سے ہٹ جائے گا وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے ولی وہی ہوگا جو ایمان والا ہو اور اطاعت الہی کا کرنے والا ہو. اسی لیے آج چرچا پہ چرچا ہو جاتا ہے, فلاں صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں, نماز کا پتہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ایک دوسرے کو پہچاننا شروع کر دیں گے. جب تک محشر میں کوئی نہیں پہچانیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, جب تک محشر قائم ہوگا باپ بیٹا بھائی بہن سب ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. لیکن جہاں محشر ختم, جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں, فوراً ایک دوسرے کو پہچاننا شروع کر دیں گے. جنت والے پہچانیں گے یہ تو میرا بھیا ہے, یہ میرا چچا ہے, میرا پھوپھا ہے, میرا پھلا ہے, میرا یار ہے, میرا دوست ہے, میرے احباب ہے. تو اس دن جنت والے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. پوچھیں گے جنت والے جہنمیوں سے کہ بتاؤ تم دنیا میں تو بڑے مسند پہ بیٹھے تھے, تمہارے آس پاس میں مریدوں کا جمگھٹا لگا تھا, ماننے والوں کی جھرمٹ لگی تھی, بڑے درجے کے پہنچے ہوئے اپنے کو کہہ رہے تھے, ایک سے ایک کرشمے دکھا رہے تھے, ایک سے ایک کرامات تم بیان کر رہے تھے, لیکن کیا حال ہے تم ادھر کیسے چلے گئے؟ تو جواب ملے گا, کیا جواب ملے گا؟ قالوا لم نکن من المصلین. سنو میں اس لیے ادھر گیا کہ ہم کچھ ان پڑھ اور جاہل قسم کے مریدوں کے بہکاوے میں آ گئے. وہ ہمیں بہکا دیا کہ حضور آپ پہنچ چکے ہیں, کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ آپ نماز کے وقت آرام کریں, لوگ پوچھیں گے نا تو ہم ہیں جواب دینے کے لیے, نا ہم جواب بنا دیں گے. کیسے بناؤ گے؟ ہر لوگ پوچھیں گے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو ہم کہہ دیں گے ہمارے پیر اتنے پہنچے ہوئے ہیں, اتنے دور چلے گئے ہوئے ہیں کہ یہاں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, اس لیے تم لوگ یہاں نہیں دیکھ سکتے ہو. اسے کہا جائے جب ایسے لوگ ملے تو آپ کہہ دیجئے ارے پیر صاحب جب آپ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ نماز کعبے میں پڑھ رہے ہیں تو بریانی ہندوستان میں کیوں کھا رہے ہیں؟ کھانا یہاں کیوں کھا رہے ہیں؟ جب آپ کی نماز وہاں ہے, وہاں پہنچ گئے ہیں تو ہندوستان کی بریانی نہ کھائیے. مکہ میں ایک سے ایک کھانا ملتا ہے, ایک سے ایک فروٹ ملتا ہے, ایک سے ایک رزق ملتا ہے. یہاں کی بریانی حیدرآبادی بریانی نہ کھائیے, مکہ کا البیت کھائیے, اس میں زیادہ مزہ آئے گا. تو کھانا یہاں کا کھاتے ہیں, نماز وہاں کا پڑھتے ہیں, یہ مکاری ہے. اس لیے وہ کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم اس لیے ادھر آ گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو گویا کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا. اس لیے نماز پڑھیں. اور الحمدللہ ہم جس صاحب عرس کے آج تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی کا یہی فلسفہ تھا, نہ کبھی عصر قضا ہے نہ کبھی ظہر قضا ہے. نماز کا وقت آ گیا ہے تو سارا کام ایک طرف ہے, اللہ کی یاد ایک طرف ہے. فاذکرونی اذکرکم,
वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुझे याद करूंगा। और जब अल्लाह किसी को याद करता है तो जिंदगी में भी रुतबे अता करता है और बातें विशाल भी मरातिब अता फरमा देता है। ऐसा बुलंद कर देता है कि दुनिया से जाने वाला चला जाता है, क़यामत उनके याद की मजलिसें सजाई जाती है, मजलिस और महफिल का तज़किरा होता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सारी कायनात के मुसलमानों को हुस्न अमल की तौफीक नसीब फरमाए और साहिब उर्स के कब्र पर अल्लाह बेपनाह रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए और उनके फैज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमारे साहिब सज्जादा हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती फैयाज अहमद क़ादरी मिसबाही साहब क़िबला को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हजरत उस इदारे से फारिग हैं जिस इदारे में दाखिला लेने के लिए लोग तरस जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पीर के लिए पहली शर्त जो इल्म का है वो साहिब इल्म सामने मौजूद है, आलिम भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है। इनकी सूरत देखने के बाद फिर मुझे जैसे याद आता है कि खुदा की कसम ये खुदा के वली है, खुदा की कसम ये खुदा के वली है, इन्हें देखने से खुदा याद आए, इन्हें देखने से खुदा याद आए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।